ہمارا موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اور اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یعنی 9 ہجری میں، ماہ رمضان میں، تو اس وقت تو کچھ لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ کب کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک گھاٹی سے جاؤں گا اور کوئی بھی وہاں سے نہ گزرے، صرف آپ کے ساتھ جناب حضرت حذیفہ تھے اور جناب حضرت عمار یاسر تھے، تو کچھ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ 12 افراد تو کنفرم ہیں، بعض جگہ بیان ہوا 13، 14 یا 15 تک۔ البتہ ان 3 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ منادی نہیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی ہے، تو انہیں کوئی ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں دکھایا۔ اب ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت حذیفہ کو ہی صرف معلوم تھے، تو یہ بات غلط ہے اور بار بار ہم نے توجہ دلائی۔ حضرت حذیفہ کو بھی اس کا علم تھا، اور خاتم الاصحاب جناب حضرت عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو ان کا علم تھا، اسی وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا، غالی کہا گیا، شیعہ کہا گیا، یا بالفاظ دیگر ان کی تکفیر کی گئی، ان کو غالی، رافضی اور شیعہ کہہ کے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ منافقین کو جانتے تھے، وجہ کیا تھی کہ وہ اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ بعض دفعہ جناب عمر آتے تھے حضرت حذیفہ کے پاس اور سوال کرتے تھے کہ کیا میں ان منافقوں میں سے ہوں؟ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ اگر کسی شیعہ کتاب میں یہ موضوع ہو یا کوئی عالم یا ذاکر پڑھ دے تو پھر یہ شور نہ کیا جائے کہ شیعوں نے توہین کر دی، تو ہم پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں اور بہت سارے موضوعات انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ہمارے برادران اہل سنت کو ان چیزوں کا علم ہو کہ ان کے علماء ان کو مس یوز کرتے ہیں۔ اور ایک چیز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جس تہمت کے ذریعے سے ہمیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی کوئی روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ماجہ میں جناب عائشہ سے ہے، جب انہوں نے ایک اسلام کو ہلا دینے والا فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے۔ جب امہات المومنین نے، اصحاب نے، اہل بیت نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کہاں سے غلط فتویٰ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ کہاں ہے قرآن؟ تو کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بکری آئی اور حضرت عائشہ کا یہ قرآن کھا گئی بقول حضرت عائشہ کے۔ تو علماء اہل سنت نے اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ چیز شیعوں پہ ڈال دی اور اس طرح سے شیعوں کا قتل عام بھی کرایا، اور وہ سوالات جو علماء اہل سنت سے ہمارے برادران اہل سنت کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے اس پہ سے توجہ ہٹا دی۔ اسی طرح سے توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، خصوصاً صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے، لیکن یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، بقول بعض علماء اہل سنت کے وَأَجْمَعَ الرُّوَاةِ کہ تمام راویوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بخاری کے مطابق خودکشی کی کوشش کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو توہین رسالت کا پاکستان میں شور ہے، توہین امہات المومنین کا شور ہے، توہین اصحاب کا شور ہے، تو ایک ڈسکس یہ ہونا چاہیے علمی حلقے میں کہ اگر یہ ساری چیزیں کتب اہل سنت میں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ عیسائیوں کو تو مار رہے ہیں، شیعوں کو تو مار رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر توہین رسالت والے موضوعات کتب اہل سنت میں ملے، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب والے موضوعات ملے، تو آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک محبت اور بھائی چارگی کا موضوع ہونا چاہیے، سلسلہ ہونا چاہیے، اور یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح روایات کے ساتھ یہ سوال جناب عمر کا موجود ہے۔ البتہ یہ پہلے مرحلے میں 2-3 صورتوں میں ہے کہ بعض جگہ صرف سوال ہے کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں، اور بعض جگہ سوال ہے حضرت ام سلمہ سے آپ نے سوال کیا یعنی جناب عمر نے کہ کیا میں منافقوں میں سے ہوں، اور بعض جگہ یہ ایک روایت کا سلسلہ ہے کہ جناب حذیفہ سے سوال کیا۔ پھر یہ روایتیں بھی 2 طرح کی ہیں، بعض جگہ سوال کی صورت میں ہیں اور بعض جگہ اس صورت میں ہیں کہ جیسے کہ حضرت عمر نے کھل کے کہا کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ تو ہمارا صرف یہی ہدف ہے کہ ان ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تاکہ اچانک کبھی اگر کہیں یہ موضوع اٹھے تو اس سے پہلے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آ چکی ہوں۔ اب یہاں سے ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا، لہٰذا وہ بعض چیزیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 4243۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं छोड़ा है, आपने इनके नाम, इनके बापों के नाम और इनके कबीलों तक के नाम बता दिए हैं। कि जो असल इबारत है उसको हम दोबारा अरबी में पढ़ देते हैं। क़ाल हुज़ैफ़ा इब्न यमान वल्लाहि मा अदरी अनसिया असहाबी अम तनासौ। जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि कई लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, तो वो कहाँ हैं वो लोग, वो क्यों खामोश हैं, भूल गए हैं या भूले हुए बने हुए हैं। यानी जो कुछ उनके ज़माने में हो रहा था और ये जहन में रहे कि वो किस ज़माने में थे। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इरशाद फरमाया था कि जिक्र ना करना, तो ये इस उन्वान से था क्योंकि आपकी जान को खतरा था, जिस तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन की जान को खतरा था, जिस तरह से जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा को खतरा था और बिलाखिर उन्हें कत्ल कर दिया गया, जिस तरह से बाकी साहब को खतरा था। आपके सामने है कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 7, और यहाँ पर एक रिवायत है कि जिससे पता चलता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा यमान के जो सच्चे तरीन अफराद में से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दारों में से थे, वो फरमाते हैं कि मैं बताऊं तो मेरी बात को कोई मानेगा नहीं। यानी ऐसे अफराद मुसल्लत हो चुके थे कि जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा अगर बयान करते तो लोग मानते नहीं। लिहाजा रिवायत आपके सामने है 36968, और असल रिवायत यह है, ऐज़न अबू बख्तरी की रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें एक हदीस सुनाई, तुम्हारे 3 लोग मेरी तकज़ीब कर देंगे। एक नौजवान इन्हें देखकर खड़ा हुआ और कहा, जब हम में से 3 लोग तुम्हारी तकज़ीब कर देंगे फिर तुम्हारी तस्दीक़ कौन करेगा? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह से खैर व भलाई के मुताल्लिक़ सवाल करते थे और मैं शर व बुराई के मुताल्लिक़ सवाल करता था। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, आप क्यों ऐसा करते थे? फरमाया, चूँकि जो शख्स शर व बुराई का एतराफ़ करता है वो भलाई पर आ सकता है। ये तर्जुमा इतना मुनासिब नहीं है, यानी जो शर को जानता है वो भलाई को पा सकता है, यानी उससे बचेगा तो भलाई पे बाकी रहेगा। तो आप फरमाते हैं कि तुम 3 हो, अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम तीनों के तीनों मेरी मुखालफत करोगे। ये मुहावरत है, यानी अगर मैं कुछ कहूँगा तो सब मेरी मुखालफत करेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे और उसके बाद नतीजा क्या होगा? कत्ल कर दिए जाएंगे। अगली रिवायत में यानी 36969 में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर मैं किसी नहर के किनारे हूँ और चुल्लू भर पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाऊं और इस दौरान मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैं क्या जानता हूं, और जब तक मेरा हाथ मेरे मुंह तक पहुंचे हत्ता कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। आप फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूं, क्या जानते हैं, किस बारे में हम मशहूर हैं? यानी मुनाफिकों को जानने के बारे में मशहूर हैं। अब ये बात हम एक दफ़ा अभी बताते हैं, बाद में दोबारा बताएंगे कि जब बात की जाती है मुनाफिकों को जानते हैं तो आमतौर पर कह दिया जाता है कि वो जो मशहूर मुनाफिकीन थे इब्ने सलूल वगैरह, तो ये वो नहीं है, याद रखें। इसी तरीके से मस्जिद ज़रार बनाने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनके नाम तो सब जानते हैं। यहाँ पर उनका जिक्र है कि जिनको लोग मुनाफिक के तौर पे नहीं जानते और वो मुनाफिक हैं और इतने पावरफुल हैं कि ये हज़रत हुज़ैफ़ा को मरवा देंगे, इतनी जल्दी मरवा देंगे कि ये फरमाते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ कि जो मेरे दिल में है वो बता सकता हूँ। कितनी मुद्दत में? इतनी मुद्दत में कि अपना हाथ मैं नहर में दाखिल करूँ, इतनी मुद्दत में मैं बता सकता हूं। लेकिन ये हाथ जब मेरा दोबारा मेरे होंठों के पास आएगा तो इतनी ही मुद्दत में मुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा। यानी इतनी ज्यादा मुश्किलात थी जनाब हजरत हुज़ैफ़ा के लिए। अब आपके सामने कंजुल माल जिल्द नंबर 13, और उसमें यही इबारत है कि जो आपके सामने बयान कर देते हैं। अन अबी बख्तरी क़ाल क़ाल हुज़ैफ़ा लौ हद्दस्तुकुम बिहदीसिन लकज़्ज़बनी सलासतु असलासिकुम फनज़रा इलैहि शाबुन फ़क़ाल मन युसद्दिक़ुका इज़ा कज़्ज़बका सलासतु अथलासिना। यानी कौन आपकी तस्दीक करेगा अगर हम 3 में से 3 ही आपको झुठला दें, यानी सबके सब झुठला दें। फनज़रा इलैहि शाबुन फ़क़ाल इन्न असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू यसअलूना रसूलल्लाह अनिल खैर व कुन्तु असअलु अनिश शर व क़ील लहू वमा हमलका अला ज़ालिका फ़क़ाल इन्नहु मन अतरफ़ बिश्शर वक़अ फ़िल खैर। अब जो असल हदीस है जिसे मैं पढ़ना था वो है 36969 अन हुज़ैफ़ा क़ाल लौ कुन्तु अला शाअति नहर, अगर मैं नहर के किनारे हूँ, वक़द मददतु यदी लिअअतरिफ़ फ़हद्दस्तुकुम बिकुल्लि मा अअलमु, अगर मैं नहर के करीब हूँ और अपना हाथ नहर में दाखिल करूँ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो जानता हूँ। वमा वसलत यदी इला फ़मी हत्ता क़तला, अब मेरा हाथ जब मेरे मुंह तक आएगा तो इस दौरान मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जमुल जमा में अल मारूफ बिजामिल कबीर वल इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती, और जिल्द नंबर है 20, और यहाँ पर भी ये दोनों रिवायतें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर मैं कुछ बताऊँ तो तुम लोग मुझे छुटला दोगे। लकज़्ज़बनी सलासतु असलासिकुम, और उसके बाद जो है दूसरी रिवायत है वमा वसला यदी इला फ़मी हत्ता उक़तला, कि जैसे ही मेरा हाथ मेरे मुंह तक आएगा मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। एक रिवायत सही मुस्लिम में नकल हुई जिल्द नंबर 2 में, और यहाँ पर रिवायत यह है हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम बुराई में थे। अब यहाँ पर मरहले जहन में रखें
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ برا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی دی، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور بھلائی آ گئی۔ اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے، یعنی اب سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ ہے وہ برائی کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کے بعد پھر ایک اچھا زمانہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے، کہ یہ سب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد۔ کسی کو بھی دنیا میں کہا جائے بعدی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، بعض دفعہ ہوتا ہے میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے، لیکن یہاں پر مرحلے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جناب حضرت حذیفہ میں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کے حالات خراب تھے، برا زمانہ تھا، آپ کے آنے کے بعد زمانہ اچھا ہو گیا، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ برا زمانہ ہوگا۔ پھر اچھا زمانہ آئے گا، ہاں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر برا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا، اب یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیک یا رسول اللہ۔ اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کیے جا۔ فائدہ، کیونکہ اجر اور سلامتی خاموشی اور اطاعت میں ہے، اور ایسے مواقع پر بھولنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر شارح بھی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانا چاہیے۔ بعض الفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت حذیفہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے بعد خطرناک زمانہ ہے، اور بتا چکے کیسا زمانہ ہے کہ ایسے حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور جن کے دل شیطان جیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ تو تم کیا کرنا؟ تم خاموش رہنا، ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے خطرناک تھا، ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرات اصحاب کہف کے لیے خطرناک زمانہ تھا، یعنی تقیہ کرنا۔ اور یہی وہ عمل تھا کہ اس زمانے میں حضرت حذیفہ بھی تقیہ کر رہے تھے، اور مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے، وہ بھی اسی وجہ سے اسی زمانے میں خاموش تھے۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز العمال اور اس کی ہے جلد نمبر 1، اور یہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر جناب حذیفہ کے پاس جاتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا اے حذیفہ، فلان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں حاضری دو۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی، تو دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے، دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ وہ 12 منافق کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یہ وہ نہیں تھے، اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ عبداللہ ابن سعود وغیرہ بھی نہیں تھے، یعنی اس قسم کے منافق۔ یہ ایسے منافق تھے کہ جن کی منافقت چھپی ہوئی تھی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے اے حذیفہ، میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را بتاؤ کہ کیا میں بھی اسی منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں؟ میں نے کہا اللہ مددگار ہو، آپ ان میں شامل نہیں، لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برات نامہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہی روایت ہے کنز العمال کی، عربی متن آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہاں پر اصل موضوع وہی ہے، فقط 1-2 چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ یا حذیفہ انا فلانن، یعنی ایک شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ مرا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین کی بات ہے یہ مسجد ضرار والے منافقین اور وہ جو عام مشہور منافقین تھے ان کے علاوہ ہیں یہ منافق۔ کیا کہا جناب عمر نے جناب حضرت حذیفہ سے، یا حذیفہ انشدک اللہ امن القوم انا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا میں بھی انہی منافق گروہ میں سے ہوں۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن کثیر حصہ 5، یعنی تاریخ البدایہ والنہایہ، اور صفحہ نمبر ہے 36۔ اور یہاں پر ایک موضوع تو ہم ڈسکس کر دیں
क्योंकि ये आमतौर पर सवाल किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्म था मुनाफिकीन का तो आपने कत्ल क्यों नहीं कर दिया। तो सवाल ये है, जवाब ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान उनकी कौम में मुनाफिक थे कि जिनको वो जानते थे और ये भी जानते थे कि ये मेरे बाद दीन को बदलेंगे, तौरात में तहरीफ करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपने क्या उन्हें कत्ल किया? नहीं किया। अब यहाँ पर जो पहली हेडिंग है वो ये है कि जब लोगों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनको कत्ल क्यों नहीं करा देते, तो फरमाया मैं पसंद नहीं करता कि लोग आपस में कहें कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करते हैं। बस मालूम हुआ कि ये लोग असहाब के दरमियान में से थे और ये बाद में असहाबी की तरह से रहे और इनका निफाक छुपा हुआ था, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि जिनमें से एक जनाब हज़रत हुज़ैफा यमान थे, इसी तरह से जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल थे, और कुछ लोग भी थे कि जो अब ये भी बताना नहीं चाहते थे कि हम जानते हैं या नहीं जानते, कि जो हमने आपके सामने पहली रवायत बयान की थी।